السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ہوم ورک کا تعارف۔ جیسے کہ اس سے پہلے ہم نے تعلیم اور اس کی پیدائش کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کی تھی، تو آج ہم پڑھیں گے فن ہے گوئی میں مہارت۔ جی دیکھتے ہیں۔ کثرت مطالعہ کرنے کی وجہ سے ہوم ورک کی نظر کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی، بلکہ پیدائشی طور پر ہی کمزور تھی، اور اس سفر کے دوران اس کی نظر مزید کمزور ہوگی، اور وہ جب اتھیکا نامی شہر میں پہنچا تو اپنی آنکھوں کی بینائی سے بالکل محروم ہو چکا تھا۔ پولیس کی داستان اس نے یہاں پہلی مرتبہ سنی تھی، جسے اس نے بعد میں اپنے مشہور رزمی اور ریسی کی بنیاد بنایا۔ اتھیکا سے پھر وہ سمرنا شہر کی طرف گیا، جہاں پہنچ کر اس نے بڑی محنت اور جانفشانی سے فن شعر گوئی میں مہارت اور قدرت پیدا کی۔ مستقل وظیفہ۔ ہومر اب اپنی دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکا تھا۔ وہ پیٹ پالنے کے لیے اس کے پاس اور کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ آخرکار تنگ آ کر اس نے کیومی شہر میں رہائش اختیار کی۔ یہاں پر اسے ایک ایسا شخص مل گیا کہ جو فوجیوں کا لباس تیار کرتا تھا۔ ہومر کو اس نے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ ہومر اب شہر میں عمر رسیدہ لوگوں کی محفلوں میں جا کے اپنے رسمیہ نظمیں سنانے لگا۔ لوگ اس کی نظمیں سن کر نہ صرف خوش ہوتے ہیں، اسے داد تحسین سے نوازتے، بلکہ نقدی انعام وغیرہ بھی دینے لگے تھے۔ ہومر کے مستقل ذریعہ معاش کے سلسلے میں درخواست پیش کی گئی کہ ہومر کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا جائے، تاکہ اسے فکر معاش سے مکمل طور پر آزادی اور فارغ البلالی حاصل ہو جائے۔ کونسل کے اکثر ممبران یہی چاہتے تھے، مگر کونسل کے صدر نے ہومر کا مستقل وظیفہ مقرر کرنے سے کونسل کے ممبران نے معذوری پیش کر دی۔ ہومر کی مایوسی۔ مستقل وظیفے کے نامنظور ہونے سے ہومر بہت زیادہ مایوس ہو گیا، اور وہ وہاں سے چلے جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے رخت سفر باندھ کر فوکیبا نامی شہر میں چلا گیا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک تھیوسٹورائٹس نامی ایک ایسے شخص سے ہوئی جو کہ شہرت کا بھوکا تھا۔ اس نے ہومر سے کہا کہ اب جو کچھ بھی تخلیق کرے گا اس کے لیے کرے گا اور اسی کے نام سے مشہور ہوگا۔ ہومر کو یہ سب کچھ مجبوراً کرنا پڑا۔ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب تھیوسٹورائٹس کے پاس ہومر کے کہے ہوئے اشعار بکثرت جمع ہو گئے، تو اس شہرت کے بھوکے اور لالچی شخص نے پھر ہومر کو اپنے گھر سے ہی نکال دیا۔ تب ہومر اس شہر سے ہجرت کر کے کہیں جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہومر کی شادی اور اولاد۔ یہاں سے ہومر اریتھی کے مقام پر پہنچ گیا۔ وہاں پر اسے ایک گلابان ملا جو اسے اپنے مالک کے پاس لے گیا۔ گلابان کے مالک کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک معلم کی اشد ضرورت ہے، اور وہ اسی تلاش میں تھا۔ جب اس نے ہومر کی قابلیت اور لیاقت کا مشاہدہ کیا تو وہ اس کی قابلیت و ذہانت سے بہت زیادہ متاثر ہوا، لہٰذا اس نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اسے سونپ دی۔ اب ایک بار پھر ہومر کی شہرت بطور معلم ہونے لگی۔ کہا جاتا ہے کہ اریتھی کے مقام کے دوران ہومر نے شادی کر لی اور اس کے ہاں 2 بیٹیوں کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اس کی وفات اور اس کی تصنیف کے بارے میں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔